اچھا، بڑے افسوس اور بڑے دکھ کی بات ہے یہ جو ابھی ہماری حکومت نے یہ جو کام کیا ہے اسلام آباد میں جو مدنی مسجد ہے وہ شہید کر کے اور اس میں ایک پارک بنا دیا گیا ہے، پودے لگا دیے گئے، گھاس بچھا دیا گیا، اس کے اوپر راتوں رات آتے ہیں سونے کے لیے تو مسجد تھی، اور جب صبح آتے ہیں تو وہاں پہ پارک بنا ہوا، اتنی تیزی سے کام کیا ہے، ان کو شرم نہیں آتی، ان کو بدبختوں کو۔ مسجدیں جو ہیں نا یہ صرف اینٹوں کا ڈھانچہ نہیں ہوتی ہیں، مسجدیں جو ہوتی ہیں یہ قرآن کریم کی اور اذانوں کی صدا ہوتی ہیں۔ یہاں پر لوگ اپنے اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کے لیے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، یہاں پہ آ کر دنیا دارے کو چھوڑ کر، ساری چیزوں کو چھوڑ کر سکون حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے جو پبلک پارک بنایا ہے ان کو شرم نہیں آئی اس بات کی کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ جب ایک جگہ مسجد کے لیے خاص ہو جاتی ہے نا تو وہ جگہ پھر مسجد کی ہی ہو جاتی ہے، کیونکہ جب ایک جگہ اپنے اللہ کے نام وقف کر دی، اب آپ کو کوئی حق نہیں ہے وہ جگہ آپ واپس لے لیں اپنے ذاتی مفاد کے لیے۔ اب مجھے بتائیں کہ جس جگہ پر لوگ رات کو سجدے کرتے تھے، دعائیں کرتے تھے، اللہ سے ملاقات کرتے تھے، قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، بچے وہاں پہ پڑھتے تھے، کیا وہاں پہ اب لوگ سیر و تفریح کے لیے آئیں گے؟ لوگ وہاں کھیل تماشے کے لیے آئیں گے اسی جگہ پر؟ مجھے بتائیں یہ چیز لوگوں کا ضمیر گوارا کرے گی یہ کرنے کے لیے؟ تو یہ کس کے لیے کیا انہوں نے، کس کے کہنے پر کیا انہوں نے؟ سوال یہ ہے۔ اللہ قرآن کریم میں ایک جگہ پہ فرماتے ہیں کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کی مسجد میں اللہ کا نام لینے سے روکے؟ مجھے بتائیں ان سے بڑا ظالم ہے کوئی؟ ان کو اپنے آخرت کی فکر نہیں ہے، ان کو مرنا یاد نہیں ہے۔ یہ مشرف سے بڑے ہیں، مشرف کا آپ کو پتہ ہے نا، اس نے تھوڑا ظلم نہیں کیا تھا، لیکن آج وہ اپنا حساب کتاب دے رہا ہوگا، انہوں نے نہیں دینا حساب کتاب یار، ایک منٹ نہیں لگتا، جان نکلتے ہوئے ایک منٹ نہیں لگتا، آج کل تو ویسے ہی پتہ نہیں لگتا۔ حق کی آواز اٹھائیں، آواز بلند کریں، اس کام کے لیے پیچھے نہ رہیں، اور ان کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان سے پوچھیں یہ بات کہ انہوں نے یہ کس کے کہنے پر کیا ہے۔ اگر عوام کے لیے کیا ہے تو عوام تو راضی نہیں ہے اس کے لیے کہ مسجد کو ہٹا کر وہاں پر پبلک پارک بنا دو، عوام تو راضی ہے، عوام تو مسجد چاہتی ہے، تو انہوں نے عوام کی خوشنودی کے لیے نہیں کیا، یہ انہوں نے اب جس کی خوشنودی کے لیے کیا ہے، میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کا حساب اور کتاب، اللہ تعالیٰ ان کو انہی کے ساتھ اٹھائے قیامت کے دن جن کی خوشنودی کے لیے انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ لہٰذا یہ تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ اس مسئلے پر حق پر ڈٹ جائیں اس پر، تاکہ، اور انہوں نے ظلم کی انتہا دیکھیں، انہوں نے 50 مسجدوں کا پلان کیا ہوا ہے شہید کرنے کا، 50 مسجدیں۔ اچھا یہ دیکھیں، یہ مسجد کا پہلے والا جو نقشہ تھا، جو تعمیر تھی، اور یہ بعد میں دیکھیں انہوں نے کیا کر دیا۔ ایک اصولی بات بتا رہا ہوں، دیکھیں جس جگہ مسجد بن جائے نا، اب وہ مسجد کے حکم میں آ جاتی ہے۔ اللہ پاک قرآن میں کہتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مساجد جو ہیں نا یہ اللہ کی ہیں، صحیح ہے، اور اس کی عظمت کیا ہے؟ جو مسجد کی جگہ ہوتی ہے نا، مسجد کی جو بھی جگہ ہے نا، آسمان تک وہ مسجد ہی ہے، آسمان تک وہ مسجد ہی ہے۔ مسجد کی جگہ میں جنبی حالت میں، جنابت کی حالت میں انسان داخل نہیں ہو سکتا جب تک غسل نہ کرے، صحیح ہے۔ اب انہوں نے پبلک پارک بنا دیا ہے، ویسے یہ پتہ نہیں کن کن یونیورسٹی سے پڑھ کر آتے ہیں اور خود کو پڑھا لکھا سمجھتے ہیں یہ لوگ، پتہ نہیں ہے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ جب انہوں نے مسجد کی جگہ پہ پبلک پارک بنایا ہے، وہاں پہ جو لوگ جنابت کی حالت میں اگر آئیں گے، ناپاکی کی حالت میں، وہ بھی گنہگار ہوں گے، ان کو تو جائے گا، یہ تو صدقہ جاریہ ہو گیا ان کے لیے، تو اگر انہوں نے اس کو فیصلے کو واپس نہ لیا تو انہوں نے کوئی شرم آنی چاہیے، کوئی غیرت ہونی چاہیے، اتنی سی بھی شرم نہیں ہے۔ میں بار بار عرض کرتا ہوں، بار بار گزارش کرتا ہوں کہ خدا کی قسم اپنے بچوں کو دین پڑھانا شروع کریں۔ یہ یونیورسٹیز اور یہ کالجز یہ ٹھیک ہیں، دنیاوی زندگی کے لیے ضروری ہیں، لیکن یہ جو دین ہے نا، اگر آپ لوگوں نے یہ نہ پڑھایا تو آپ کے اپنے بچے ان کے ساتھ شامل ہوں گے اس طرح کے کام کرنے میں اگلی نسلوں میں، اگر آپ نے دین کی سمجھ نہ دی اپنے بچوں کو۔ آج سوشل میڈیا پر آپ دیکھیں کہ لڑکیوں کو اتنی کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے کہ وہ ڈانس تو آپ کو پتہ ہے وہ تو سر عام ہی ہو رہا ہے، اس کا تو مطلب ہے نہیں، صحیح ہے۔ یہ کس وجہ سے؟ یہ ان لڑکیوں کو کس نے اجازت دی ہے؟ ان کے گھر والوں نے اجازت دی ہے ان کو، اور اگر ان لڑکیوں کے ساتھ کچھ ہو جائے تو پھر یہی ماں باپ اتنے آنسو بہاتے ہیں، ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا۔ بھائی اس کے ذمہ دار آپ خود ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے اپنے بچوں کی کیا تربیت کی تھی، آپ سے پوچھے گا اللہ تعالیٰ۔ اگر آپ لوگوں نے ان کو تربیت نہ دی، آپ خوش ہوتے ہو نا، بائک پہ بٹھا کے پیچھے کپڑا بھی پونا نہیں پہنا ہوتا، سر بھی نہیں ڈھانپا ہوتا، ویسے جسم نظر آ رہا ہوتا ہے، آپ خوش ہوتے ہو،
لیکن یہ سب آپ کو قبر میں پتہ چلے گا. آپ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں. مجھے آپ یہ بتا دیں, اگر آپ والد ہیں تو بتائیں آپ کو آخری دفعہ آپ کے بچے نے کب دیکھا تھا قرآن کریم پڑھتے ہوئے؟ اور اگر آپ بچے ہیں تو آپ بتائیں کہ آپ نے اپنے والد کو آخری ٹائم کب دیکھا تھا قرآن کریم پڑھتے ہوئے؟ جب قرآن کریم کو صرف برکت کے لیے رکھا ہوا ہے, بس پڑھنے کے لیے عمل زیادہ سے زیادہ پڑھ لیں گے, وہ بھی کبھی کبھی پڑھ لیں گے زیادہ سے زیادہ. جو سمجھنے کی بات ہے قرآن کریم کو, وہ تو بہت ہی کم ہے. سمجھنا تو چاہتے ہی نہیں ہے ہم قرآن کریم کو. اسی لیے ہماری جو سوچ ہے, ہم سب لبرل ہو گئے. تو آپ سے گزارش ہے, یہ جو مدنی مسجد کا واقعہ پیش آیا ہے, اس کے لیے اپنی جان اور مال سے اس کے حق میں بات کریں. مسجد بچائیں, ایمان بچائیں. یہ نعرہ نہیں ہے, یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اور یہ صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. یہ آپ کی میری سب کی ذمہ داری ہے.